الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نیب کی ایک بڑے مجرم کے خلاف اپیل منظور کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس مجرم کو بری کیا تھا۔ نیب عدالت نے 12 سال کی سزا سنائی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے نیب کی ایکوٹل کے خلاف جو اپیل ہے اس کو منظور کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے خورشید شاہ کے اہل خانہ کی درخواست ضمانتوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیب نے نسلہ ٹاور کے بعد ایک اور بڑا ایکشن شروع کر دیا ہے زرداری مافیا کے خلاف، اور سابق ڈی جی ایس بی سی یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف ایک اور تحقیقات اور انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے لیے اس وجہ سے بھی یہ خوشخبری ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے جو آرمی پبلک سکول میں حملہ کیا اور معصوم بچوں کی جان لی، ایک اور دہشت گرد جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جان ولی، یہ ملوث دہشت گرد جان ولی اور بھتہ خور دہشت گرد حماد اشرف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سال 2014 کو آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والا اور حملہ کرنے والے جو ملزم ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی اے نے کارروائی کی ہے۔ سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج رجسٹر کر کے نامعلوم دہشت گردوں کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ اسپیشل ٹیمیں بنائی گئی تھیں جنہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی اور اہم دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ گزشتہ سال 2021 میں ایک شخص محمود خان ولد عبد الواحد خان نے تھانہ مچنی گیٹ میں ایک تحریری درخواست پیش کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر کے اندر سے خط ملا جو تحریک طالبان کی طرف سے تھا، جس میں تحریک طالبان کے نمائندوں نے مجھ سے 60 لاکھ روپے بھتے کا ڈیمانڈ کیا تھا۔ تحریری رپورٹ پر سی ٹی ڈی پشاور نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت مقدمہ درج کیا اور تفتیشی ٹیم مقرر کی۔ تفتیشی ٹیم نے جدید خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے بھتہ طلب کرنے میں ملوث ملزمان کا سراغ لگا کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں، جس پر چھاپہ مار ٹیم نے حماد اشرف ولد محمد اشرف کو بمقام 4 سدہ روڈ نزد بجگی روڈ پشاور سے گرفتار کیا۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید انکشافات کی بھی امید ہے کہ وہ باقی ملزمان کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن یہ بڑے دہشت گرد کو جو مرکزی ملزم تھا اس کیس کا، اس کو گرفتار کرنا، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی ٹی ڈی کی ایک بڑی اہم کامیابی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو زخم ہیں ان بچوں کے فیملیز اور والدین کو، ان کو بھی کچھ سکون ملا ہوگا اس دہشت گردی کی گرفتاری کے بعد۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں خورشید شاہ اور ان کے اہل خانہ کی جو درخواست ضمانتیں تھیں۔ بیسیکلی یہ کینسلیشن آف بیل تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کے اہل خانہ کی درخواست ضمانتیں منظور کی تھیں اور اس پر نیب نے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا، اور عدالت نے جو خورشید شاہ کے شریک ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی اپیلیں خارج کر دیں اور صوبائی وزیر سندھ اویس قادر شاہ کی ضمانت کو بھی برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مرکزی ملزم ضمانت پر ہے تو شریک ملزمان کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شریک ملزمان میں خورشید شاہ کی بیگمات، بچے اور رشتہ دار شامل ہیں، جن کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ خورشید شاہ کو پہلے بھی لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے جو ضمانت ملی ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ٹھیکیدار عبدالرزاق نے خورشید شاہ کو 25 لاکھ کمیشن ادا کیا۔ ٹھیکیدار تفتیش میں رقم دینے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتا سکا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ کس ٹھیکے کے عوض خورشید شاہ کو 25 لاکھ کمیشن ملا تھا، ایک چیک کو رشوت یا کمیشن کس بنیاد پر کہا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ممکن ہے ٹھیکیدار نے خورشید شاہ کو کوئی نذرانہ دیا ہو۔ نیب تحقیقات میں مزید محنت کرے اور ٹرائل کورٹ میں اپنا کیس ثابت کرے۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے شریک ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی اپیلوں کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح سے نسلہ ٹاور کے بعد اب ایک اور بڑا ایکشن ہے نیب کا۔ سابق ڈی جی ایس بی سی اے کے خلاف ایک اور تحقیقات شروع کر دی ہیں نیب کی طرف سے۔
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق مفروض ڈی جی منظور قادر کاکا کے خلاف ایک اور تحقیقات اور انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ نسلہ ٹاور کے بعد یہ نیب کا بڑا ایکشن ہے اور جس میں یہ منظور کاکا کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ نیب نے نسلہ ٹاور طرز کے 10 مزید ہائی رائز پروجیکٹ کی خلاف قانون اجازت نامے دینے پر تمام ریکارڈ طلب کیے ہیں۔ یہ ہائی رائز پروجیکٹ جو ہیں اس میں سابق جو ڈی جی ہے SBCA ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ سابق ڈی جی نے قوانین کی دھجیاں اڑا کر کلفٹن، طارق روڈ، PECHS اور سندھی مسلم سوسائٹی میں بلڈنگ کی اجازت دی۔ غیر قانونی پروجیکٹ میں شہریوں نے 10 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ نیب کے مطابق PECH بلاک 2 کے پلاٹ نمبر C230/2 پر جو 2 ماسٹر پلان کے اپروول کے بغیر ہی تعمیرات کی گئیں۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ نے ان پلاٹس کا رہائشی سے کمرشل اسٹیٹس تبدیل ہی نہیں کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پلاٹ طارق روڈ جھیل پارک کی پرائم لوکیشن پر ہے اور اس پر 13 منزلہ عمارت تعمیر ہو چکی ہے۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ نے 2016 میں پلاٹس کی تبدیلی کی درخواست منسوخ کر دی تھی۔ نیب ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ درخواست کی منسوخی کے بعد SBCA کسی طور پر بھی تعمیرات کی اجازت نہیں دے سکتا، جبکہ منظور کاکا نے ان پلاٹوں کو نسلہ ٹاور کی طرح اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر کیا ہوا ہے۔ پلاٹ بیسیکلی وہ منظور کاکا کے تھے، اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر اس نے منتقل کیے ہوئے تھے اور پھر وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کی وہ اجازت دیتا رہا اور اس اجازت کی وجہ سے اتنے بڑے 10 ارب کے قریب لوگوں نے انویسٹ کیا اور وہ انویسٹمنٹ بھی ساری کی ساری ڈوب گئی جب ان بلڈنگز کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس میں منظور کاکا ملوث تھا۔ منظور کاکا زرداری مافیا کا خاص آدمی ہے اور ہمیشہ زرداری خاندان کے لیے کام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زرداری خاندان کو اس میٹر میں بھی انہوں نے مکمل نوازا ہے اور ان کو اتنا بڑا جو ایک ریلیف دلوایا گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ بھی اب بتا رہا ہے کہ جو زرداری خاندان ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ زرداری خاندان اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کسی حد تک جا سکتا ہے اور زرداری خاندان صرف اور صرف کرپشن جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد محمود کی بریت کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد محمود کی بریت کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ نیب کے وکیل نے دائر کی گئی درخواست پر موقف اختیار کیا کہ نظام پور سیمنٹ پلانٹ کے لیے $24 لاکھ کا سنگاپور سے کوئلہ خریدا گیا۔ نیب کی درخواست کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد محمود نے کوئلے کی قیمت غیر متعلقہ شخص کو ڈیلیور کرائی، ان کے اکاؤنٹ میں $1,15,000 منتقل ہوئے۔ یہ 2004 میں ایک پروجیکٹ تھا اور ایک معاہدہ تھا، اس میں جو نظام پور سیمنٹ پلانٹ ہے اس کے لیے $24 لاکھ کا سنگاپور سے کوئلہ خریدا گیا اور وہ کوئلہ جو تھا اس کی قیمت کسی اور شخص کو جو بھیجی گئی اور غیر متعلق شخص کو ڈیلیور کرائی، ان کے اکاؤنٹ میں $1,15,000 منتقل ہوئے۔ نیب کے وکیل نے موقف اپنایا ہے کہ ملزم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد محمود کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں، پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آنا بھی ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ احتساب عدالت نے ملزم کو 12 سال کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کی اپیل کو منظور کر لیا۔ 2017 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ اپیل منظور کی۔ نیب کے وکیل نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کی رہائی کا فیصلہ معطل کر کے اپیل کو سماعت کے لیے منظور کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد محمود کو نوٹس جاری کر دیا اور نیب کی استدعا منظور کر لی اور ملزم کے خلاف جو اپیل ہے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ اب یہ جو ہماری عدالتوں کا رجحان ہے اور جس طریقے سے اکیوٹل کی اپلیکیشنز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپیل اگینسٹ اکیوٹل تو اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں ریلیف ملے، کیونکہ سزا کے خلاف اپیل میں بہت سکوپ ہوتا ہے، بریت کے خلاف اپیل میں سکوپ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک اتنے بڑے ملزم کی
جس نے لاکھوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو، جس کو 12 سال کی سزا ہوئی ہو، نیب راولپنڈی نے سزا دی ہو اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اس کو ریلیف دے دیا ہو، پہلے اس کی سزا سسپینڈ کر دی اور سسپینڈ کرنے کے بعد پھر اس ملزم کو ریلیف دیتے ہوئے جو ملزم ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے اور اس کی سزا کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور نیب اپیل کرتا ہے جس پر 3 رکنی بینچ سب سے اہم کام اپیل کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کروانا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرگومنٹ سننے کے بعد، باقاعدہ نیب کے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد، نیب عدالت کے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو نیب کی اپیل ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے ملزم بریگیڈیئر حامد محمود کے خلاف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اپیلیں ہیں اب منظوری کے بعد کیا ان اپیلوں پر فائنل فیصلہ بھی نیب کے حق میں آئے گا یا دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار کر دیا جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔